میں غصے سے لال پیلا اپنے گھر میں داخل ہوا اور ماں کو بازو سے پکڑ کر دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ میری ماں نے اس عمر میں میرا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ یہ زندگی اور یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہر روز انسان کوئی نیا سبق سیکھتا ہے۔ ہم جو قدم اٹھاتے ہیں یا جو فیصلہ لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط، اور پھر اس طرح ہم اپنے فیصلوں سے اپنے ایک قدم سے سبق سیکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں کیے گئے ایک فیصلے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا، لیکن میں نے اس کی بڑی قیمت بھی چکائی ہے۔ آج آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے اپنی وہ کہانی دہرانے جا رہا ہوں۔ میرا نام مدثر ہے۔ میرا تعلق فورٹ عباس شہر سے ہے۔ میں ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کی اپنی ورکشاپ ہے اور 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ ان کی ورکشاپ میں ہی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ بچپن سے اپنے والد کے ساتھ سکول کے بعد میں ورکشاپ پر چلا جایا کرتا تھا، لہٰذا جب 10ویں جماعت کی تعلیم کے بعد باقاعدہ ورکشاپ جانا شروع کیا تو میں اس کام کے بارے میں کافی حد تک جانتا تھا۔ گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے، میں اور میرے اماں ابا۔ اچھی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی، بلکہ بچت بھی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب مہنگائی کا طوفان برپا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والدین مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، بلکہ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں 9ویں 10ویں جماعت میں پہنچ گیا تھا، لیکن اماں تب تک میرے منہ میں نوالے بنا بنا کر ڈالا کرتی تھیں۔ وقت یوں ہی صبح شام کر کے گزرتا گیا اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ بچپن سے ہی میں اپنی خالہ زاد ارم کے ساتھ منسوب تھا۔ عمر کی 29ویں بہاریں دیکھ لینے کے بعد جب 30ویں سال میں قدم رکھا تو میرے ماں باپ نے میری شادی بھی کر دی۔ ارم میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ زندگی ایک دم سے اچھی لگنے لگی تھی، خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں اب شادی شدہ مرد تھا، مگر اب بھی اماں ابا کی جان مجھ میں بستی تھی۔ بلکہ مجھے تو اکثر ان کی یہ محبت دیکھ کر یہ خیال آتا تھا کہ جیسے کسی جن کی جان کسی طوطے میں قید ہوتی ہے نا، بالکل ایسے ہی میرے والدین کی جان شاید مجھ میں قید تھی۔ ارم میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ میرا بھرپور خیال رکھتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود اماں مجھ سے تینوں وقت پوچھنا نہیں بھولتی تھی کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا، اور میں اپنی اماں کی اس محبت پر صدقے قربان جایا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ پھر اچانک میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ چند دنوں سے اماں کچھ نڈھال سی تھی، انہیں بخار ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت ابا مجھے ورکشاپ پر بٹھا کر خود گھر واپس لوٹ آئے، یہ کہہ کر کہ وہ اماں کو لے کر سرکاری اسپتال جائیں گے اور ان کا چیک اپ کروا کے انہیں دوا لے دیں گے۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ اماں 2 دن سے مجھے بھی نڈھال سی محسوس ہو رہی ہیں۔ ابا گھر چلے۔ اسی شام جب میں گھر واپس آیا تو اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، ابا بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں ان کے کمرے میں گیا، ابا سے پوچھا کہ اماں کا چیک اپ کروا لیا تھا؟ ابا نے کہا ہاں ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے، اس نے کہا تھا کہ بخار ہے، موسمی بخار ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، بخار تو ہلکا سا ہی تھا، مگر اماں کافی نڈھال سی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر میں اماں کو تسلی کے چند الفاظ بول کر اپنے کمرے میں آ گیا، اور پھر چند دن دوا لینے کے بعد اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اماں پریشان سی تھی اور ابا بھی پریشان تھے۔ میں نے 1-2 بار ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ آخر کیا بات ہے، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں، مگر ابا ٹال گئے۔ اماں بھی چپ چپ رہنے لگی تھی۔
زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور میں اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے، آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اماں ابا کو خاموش دیکھ کر میں بھی خاموش تھا، مگر میں الجھا ہوا تھا اور سچ کہوں تو بے حد شش و پنج کا شکار تھا۔ اور پھر میں نے ایک دن رات کا کھانا کھاتے ہوئے اپنی اس الجھن کا ذکر ارم کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی میں نے ارم سے یہ بات کہی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں حیران تھا کہ میں پریشان ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اماں ابا کچھ دنوں سے پریشان ہیں، مگر جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بات کیا ہے تو وہ ٹال دیتے ہیں۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ میری اس پریشانی پر مسکرا رہی ہو۔ جواباً ارم کہنے لگی، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اسے گھور کر دیکھا اور کہا کہ مناسب ہوگا کہ پہیلیاں بجوانے کی بجائے مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی اور سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے کہنے لگی، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے تو خود شرم آ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں ارم کا یہ انداز دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے کہا، میں مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تبھی ارم نے فوراً سنجیدہ چہرے کے ساتھ مدھم سی آواز میں کہا، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اماں امید سے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں نا؟ جانتی ہو کیا بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں جانتی ہوں، مگر یہی بات سچ ہے۔ اماں کی دوائیوں کا شاپر پڑا تھا، میں نے اس میں رپورٹ دیکھی تھی۔ اماں امید سے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پریشان بھی ہیں۔ ارم کی یہ بات سن کر تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا، اور اس عمر میں؟ مجھے اماں ابا پر غصہ آنے لگا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، اب میں باہر کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جیسے یہ خبر باہر نکلے گی لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دوست یار تو مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ تیری شادی ہو چکی ہے تو خوشخبری کب سنائے گا؟ اور یہاں میرے ماں باپ، میری ذات تو مذاق کا نشانہ بن جائے گی۔ ارم کے اس انکشاف نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں خاموشی سے اٹھ کر دکان پر چلا گیا۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے اندر جیسے لاوا سا ابلنے لگا تھا، اور پھر اسی طرح خاموشی سے 3-4 ماہ گزر گئے۔ اب تو اماں کے وجود سے بھی اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا، اور اماں کی طرف دیکھ دیکھ کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ اور ایک دن جب میری بس ہوئی تو میں نے غصے سے تنفن کرتا گھر میں داخل ہوا۔ اماں کے پاس گیا اور اماں کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے میں نے گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ماں حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا جان سے پیارا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، پتر میری بات سن 1 منٹ۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی، اور ابا بھی اماں کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے، بات سن اپنی ماں کو ایسے مت گھسیٹ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں نے ان دونوں کو دروازے سے باہر کھڑا کیا اور انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نکل جائے میرے گھر سے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر کے اس حصے میں آ کر آپ لوگ ایسی حرکت کریں گے، مجھے شرمندہ کروانے کے لیے۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میں کس قدر شرمندہ ہوں۔ نظر اٹھا کر محلے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ دوست یار میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں مجھ پر۔ اور تو اور کل ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا، ناصر کہ گھر کی خوشخبری تو پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن ناصر کے ابا کے گھر جلد آنے والی ہے۔ میری یہ بات سن کر اماں ابا کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ وہ دونوں خاموش ساکت نگاہوں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں گھر کے اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دماغ اس وقت غصے سے کھول رہا تھا۔ ارم پیچھے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
وہ خاموشی سے کچن میں گئی اور میرے لیے پانی کا گلاس بھر لائی۔ میں نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا، مگر میرا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور میں جا کر چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں خبر کہ اماں ابا کہاں گئے۔ رات کو عشاء کے بعد میں نے دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا تو وہ دونوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید وہ دونوں کہیں جا چکے تھے۔ اگلے 2 دن تک جب اماں ابا کہیں بھی نظر نہ آئے اور گھر بھی لوٹ کر نہ آئے تو مجھے کچھ اطمینان ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ گاؤں چلے گئے ہوں گے۔ گاؤں میں ہمارا ایک گھر تھا، کچا پکا سا بوسیدہ سا۔ شہر میں منتقل ہونے کے بعد ہم نے وہاں تالے لگا دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اماں ابا وہاں چلے گئے ہوں گے، اور پھر ان کے جانے کے 1 ہفتے بعد ایک روز شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ ابا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے، تمہاری اماں کی دوائیاں اور کچھ سامان لینے آیا ہوں، ضرورت کے چند کپڑے تو اٹھا لینے دو۔ ان کی بات سن کر میں ایک طرف ہوا۔ ابا اندر آ گئے اور آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بیگ لے کر گھر سے دوبارہ سے نکل گئے۔ میں نے دوبارہ ان کو بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ان کی طرف دیکھتا تھا تو غصے سے خون کھولنے لگتا تھا۔ ابا اپنا ضروری سامان لے کر گھر سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ مڑ کر اپنے ماں باپ کی خبر نہ لی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ان کے گھر اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو کیا وہ بیٹا تھا یا بیٹی؟ وہ دونوں ٹھیک ہیں؟ انہیں میری ضرورت تو نہیں؟ میں ان تمام باتوں کو پس پش پھینک چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نہ تو اماں ابا نے دوبارہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کی، اور نہ ہی میں نے کبھی ان کی شکل دیکھنا گوارا کی۔ میری شادی کو بھی 5 سال ہو چکے تھے، اور میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ارم کو لے کر مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا چکا تھا، شہر کے ہر چھوٹے بڑے ڈاکٹر کو چیک کروا چکا تھا، مگر ہر جگہ سے یہی سننے کو ملتا تھا کہ تم دونوں میاں بیوی بالکل فٹ ہو، شاید خدا کی طرف سے ہی کوئی دیر ہے۔ اور تو اور ارم نے اس سلسلے میں کوئی پیر فقیر اور درگاہ دربار نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے ہر اس در پر حاضری دی تھی جہاں سے اسے تھوڑی سی بھی امید تھی۔ کئی جگہ پر تو وہ اکیلی چلی جاتی، اور کئی جگہ پر مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ اور پھر اس کی بہن نے اسے ایک پہنچے ہوئے عالم بابا کا بتایا۔ ارم مجھے ساتھ لیے اس بابا کے پاس پہنچی۔ پہلی نظر جیسے ہی میری اس بابا کے چہرے پر پڑی تو میں ان کی نورانی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سرخ و سفید رنگت اور سفید لباس میں داڑھی کے ساتھ پرنور چہرہ، میری تو نظر ان کے چہرے پر ہی ٹک رہی تھی۔ ہم دونوں ان کے آگے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک نظر ہم دونوں میاں بیوی پر ڈالی اور پھر کہنے لگے، دیکھو بچہ، خدا کے آگے گڑگڑا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ تم دونوں میں کوئی نقص نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا کے گھر میں ابھی منظوری نہیں ہے۔ کیوں منظوری ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کی مصلحت خدا جانتا ہے، مگر اپنی طرف سے ہر کوشش کر لو، نہ جانے خدا کو کیا عمل پسند آ جائے۔ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز ادا کرو، کیونکہ یہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ روزانہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، جہاں تک ہو سکے یتیموں کی کفالت کرو، مسافر کو کھانا کھلانے کی کوشش کیا کرو، خدا کی مخلوق کا دل خوش کرنے کی کوشش کرو، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ بابا نے اس طرح کی بہت سی نصیحتیں ہمیں کی، اور ہم دونوں میاں بیوی وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے، مگر میرا دل و دماغ ایک فکرے میں اٹک گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اور میں نے تو اپنے ماں باپ ناراض کر رکھے تھے۔ آج ان کا یہ فکرہ میرے دل میں کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ کا اس میں کیا قصور تھا۔ اگر خدا انہیں ایک اور اولاد سے نوازنے والا تھا،
اگر خدا ایک اور روح کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا تو میں کیسے اس دن فرعون بن گیا؟ میں نے کس قدر کٹھور دلی سے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا، اور خود 5 سال سے میں اسی اولاد کے لیے بلک رہا ہوں۔ شاید قدرت کی طرف سے یہ میرے اسی گناہ کی سزا تھی۔ اس دن مجھے اپنی اس غلطی کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا۔ اگلے ہی دن صبح ناشتے کے بعد ورک شاپ جانے کے بجائے میں سیدھا گاؤں چلا آیا۔ دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتی ان کے چہرے پر جیسے رنگ سے بکھر گئے۔ فوراً مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگی، دیکھیں تو کون آیا ہے؟ ناصر آیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ اور ابا اپنی لاٹھی تھام کر کمرے سے فوراً باہر چلے آئے۔ ان کے ساتھ ایک 5 سال کا لڑکا بھی تھا۔ میں نے کوئی بھی بات کیے بغیر آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے پاؤں تھام لیے اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ اماں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں ماں باپ کے پیار کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ اس دن میں نے سچے دل سے اپنے والدین سے معافی مانگی تو انہوں نے مسکرا کر ایک پل میں میری یہ ساری غلطیوں کو بھلا کر مجھے دوبارہ سے گلے لگا لیا، اور میں اپنے ماں باپ کو منا کر واپس اس گھر میں لے آیا جس گھر سے میں نے انہیں دھتکار کر نکال دیا تھا، کیونکہ اب میں جان چکا تھا کہ اپنے والدین کا دل دکھا کر میں خود کبھی بھی راضی نہیں رہ سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح میں 5 سال سے اولاد کا منتظر تھا، دونوں میاں بیوی ہم تندرست ہونے کے باوجود بھی اولاد پیدا کرنے کے لیے خدا کے کن کے منتظر تھے۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سب معاملے خدا کے ہاتھ میں ہیں، اس کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے جس عمر میں چاہے جب چاہے نواز دے۔ لہٰذا میں نے سچے دل سے اپنے رب سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اپنے والدین سے بھی۔ اب میرے والدین دوبارہ سے اسی آنگن میں موجود ہیں، میرا گھر دوبارہ سے مہک اٹھا ہے، اور میرے گھر کے در و دیوار بھی روشن ہو چکے ہیں، اور اب مجھے امید ہے جلد ہی خدا میری مراد بھی پوری کر دے گا۔